بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ سبق نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم سیکھ رہے تھے کہ حروف کے نیچے آنے والے اور اوپر آنے والے نقطوں کی پہچان کیسے کی جاتی ہے اور ان کی آواز کیسے ہوتی ہے۔ اگر اس شیپ کے اندر نیچے نقطہ آ جائے تو وہ حرف با کہلاتا ہے، اور اگر اوپر نقطہ آ جائے تو وہ نون کہلاتا ہے، اور اگر دو نقطے اوپر آ جائیں تو وہ تا کہلاتا ہے، اور اگر 3 نقطے اوپر آ جائیں تو وہ سا کہلاتا ہے۔ اگر 2 نقطے نیچے آ جائیں تو وہ حرف یا کہلاتا ہے۔ تو آئیے اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو یہ حرف ہے یا، اس کی ادائیگی سبق نمبر 2 میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ یہ جو بلیک میں آپ کو نظر آ رہا ہے ہاف شیپ میں، یہ حرف با ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور یہ جو ہاف لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ایک نقطہ ہے، یہ حرف نون ہے۔ نیچے نقطہ آ جائے تو حرف با ہوگا، اوپر نقطہ آ جائے تو حرف نون ہوگا۔ با کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ آپس میں ملے گا تو حرف با ادا ہوگا۔ با کے ساتھ الف ملا ہوا یہ قرآن پاک میں اکثر اس طرح ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ با الف، با الف، نون الف، نون الف۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے وہ حرف تا ہوگا، تو اس کو ادا یوں کریں گے، تا الف، تا الف۔ اور یہ جس کے نیچے 2 نقطے آ جائیں جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حرف یا ہے۔ دیکھنے میں شیپ دونوں کی ایک طرح کی ہے، لیکن نقطے اگر اوپر آ جائیں تو وہ تا، اگر نقطے نیچے آ جائیں تو وہ یا کہلاتا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس کو یوں پڑھیں گے، یا الف، یا الف۔ اور اگر اسی شیپ میں 3 نقطے اوپر آ جائیں تو وہ حرف سا بولا جائے گا، سا الف، سا الف۔ اور جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر ایک نقطہ نیچے آ جائے تو وہ حرف با ہوتا ہے۔ با کو سین کے ساتھ ملایا گیا ہے تو اس کو ہم یوں بولیں گے، با سین، با سین۔ اور پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جس کے نیچے 2 نقطے آ جائیں وہ حرف یا ہوتا ہے، تو یا کو سین کے ساتھ ملایا گیا ہے اور اس کی ادائیگی یوں ہوگی، یا سین، یا سین۔ اور آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ جس کے اوپر ایک نقطہ آ جائے وہ حرف نون ہوتا ہے، تو نون کو سین کے ساتھ ملا کر یوں بولا جائے گا، نون سین، نون سین۔ اسی طرح آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ جس کے اوپر 2 نقطے آ جائیں وہ حرف تا ہوتا ہے، تا کو سین کے ساتھ ملایا گیا ہے تو اس کی ادائیگی یوں ہوگی، تا سین، تا سین۔ اور جس کے اوپر یہ 3 نقطے ہوں وہ حرف سا ہوتا ہے، سا کو سین کے ساتھ ملایا گیا ہے اور اس کی ادائیگی یوں ہوگی، سا سین، سا سین۔ حرف
सा को अदा करते हुए सीटी की तरह आवाज नहीं निकलेगी, जैसी आवाज सीन को अदा करते हुए सीटी की आवाज आती है। सा को नरमी के साथ अदा किया जाएगा और सीन को अदा करते हुए सीटी की तरह आवाज आएगी, तो इसको यूं बोला जाएगा सा सीन, सा सीन। इसके बाद आता है ये वाला बॉक्स, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि 3 नुक्ते ऊपर हैं और नीचे जीम है, तो इसको यूं अदा करेंगे सा जीम, सा जीम। ये ऊपर 2 नुक्ते टा के और नीचे ब्लैक में हा है, ता हा, ता हा, ता हा। और अगर हम इस बॉक्स में देखते हैं तो इसमें हमें एक तो ऑरेंज कलर में एक नुक्ते वाला हर्फ नजर आ रहा है और एक ग्रीन कलर में नुक्ते वाला हर्फ नजर आ रहा है। तो ये ऑरेंज कलर में है ये नून है और ग्रीन कलर में खा है, तो इसकी अदायगी यूं करेंगे नून खा, नून खा। और यहाँ ये जो ऊपर ब्लैक और नीचे इसके 2 ब्लैक नुक्ते नजर आ रहे हैं, ये या है, नीचे 2 नुक्ते हों तो या होगा, और ऑरेंज कलर में हमें हा नजर आ रहा है, तो इनकी अदायगी यूं होगी या हा, या हा। अब यहाँ आपको पर्पल कलर में ये थोड़ी सी शेप और इसका नुक्ता नजर आ रहा है, ये हरफे बा है, जिसके नीचे एक नुक्ता हो तो वो हरफे बा होता है, और ब्लैक कलर में हमें जीम नजर आ रही है, तो इसकी अदायगी हम यूं करेंगे बा जीम, बा जीम। ये मैंने पहले आपको बताया कि जिसके नीचे 2 नुक्ते हों वो हरफे या होता है, और या के साथ इस शेप में मीम लिखी हुई है जो पर्पल कलर में हमें नजर आ रही है, तो इसकी अदायगी हम यूं करेंगे या मीम, या मीम। और ये एक नुक्ता नीचे बा का है, ये ऑरेंज कलर में हमें नजर आ रहा है और ब्लैक कलर में हमें मीम नजर आ रही है, तो इसकी अदायगी यूं करेंगे बा मीम, बा मीम। और ये जो हमें ऑरेंज कलर में ऊपर नुक्ते वाला हर्फ नजर आ रहा है ये नून है, और पर्पल कलर में ये जो हमें लफ्ज नजर आ रहा है ये भी मीम की एक शेप है, तो इसको हम बोलेंगे नून मीम, नून मीम। ये जिसके ऊपर 2 नुक्ते हों वो ता के साथ मीम को मिला के लिखा गया है, तो इसकी अदायगी यूं होगी ता मीम, ता मीम। और जिसके ऊपर 3 नुक्ते आ जाएं तो वो मैंने बताया कि हरफे सा होता है नरमी के साथ, और सा के साथ इस शेप के अंदर मीम को लिखा गया है। ये शेप भी कुरान पाक में बाकसरत इस्तेमाल की जाती है, तो इसकी अदायगी हम यूं करेंगे सा मीम, सा मीम। आगे हम देख रहे हैं कि ये छोटी सी शेप बनी हुई है जिसमें उसी कलर का ही नुक्ता लगा हुआ है, तो आपको पहचान हो गई होगी कि जिसके नीचे नुक्ता हो वो बा होता है और बा के साथ या को मिलाया गया है, तो इसकी अदायगी यूं होगी बा या, बा या। तो यहाँ पर्पल कलर में हमें नीचे 2 नुक्ते नजर आ रहे हैं और ऊपर छोटी सी शेप नजर आ रही है जो या की शेप नजर आ रही है, तो ये 2 या आपस में मिल गई हैं। जब 2 या इकट्ठी लिखी जाएंगी तो उनकी शेप इस तरह होगी, तो ये 2 या हैं, इनको हम बोलेंगे
یا 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 یہ بلیک کلر کی جو شیپ اوپر ایک نقطہ یہ نون ہے اور نون کے نیچے پرپل کلر میں یا لکھی گئی ہے، تو ان دونوں کو ملا کر یوں بولا جائے گا نون یا نون یا۔ اسی طرح اس شیپ کے اوپر دو نقطے اوپر آ گئے ہیں تو اس کو ہم تا بولیں گے، اور تا کے نیچے اورنج کلر میں یا کو ملایا گیا ہے تو اس کی ادائیگی یوں ہوگی تا یا۔ اور اسی شیپ کے اندر تین نقطے اوپر آئے ہیں تو یہ حرف سا ہے جس کو یا کے ساتھ ملا کے لکھا گیا ہے، تو اس کی ادائیگی یوں ہوگی سا یا سا یا۔ تو محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ کو بخوبی نقطوں کی پہچان ہو گئی ہوگی کہ نیچے ایک نقطہ ہو تو وہ حرف با ہوتا ہے، اوپر ایک نقطہ ہو تو وہ نون ہوتا ہے، نیچے دو نقطے ہوں تو وہ یا ہوتا ہے، اوپر دو نقطے ہوں تو وہ تا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کل ہمارا سبق ہوگا، اگلے سبق میں بھی ہم نقطوں کی پہچان کو ہی یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے، جانے سے پہلے پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے ہوئے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آنے والا ہر نیا سبق سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔